وقت دبے پاؤں گزر گیا، ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے والدین کے ملک کے عدم سدھارنے کے بعد سیاست سے قطع تعلق کیا اور سب کچھ بیچ باچ کر لاہور آ گئے۔ کاروبار کیا جس میں قدرت نے برکت عطا فرمائی۔ بیٹوں نے بھی بڑے ہو کر کاروبار کو اہمیت دی۔ بڑے بیٹے کے 2 بیٹے تھے، مصطفیٰ خان اور احد خان، جبکہ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی ہوئی تھی، لاریب، جس کی نسبت انہوں نے مصطفیٰ کی خواہش پہ اس کے ساتھ طے کی تھی۔ اور وطن واپسی پہ جب مصطفیٰ نے جاب کی بات کی تو انہوں نے جانے کیا سوچ کر مخالفت کر ڈالی، مگر مصطفیٰ کے فیصلے نے جو ابھی طاقت، اطمینان اور خوشی بخشی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ برسوں کی چبھن جیسے آج دور ہو گئی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس نے ایک دم سے چھری رکھ دی اور ہاتھ کی پشت سے آنکھوں سے تسلسل سے بہتے آنسو صاف کیے۔ پیاز اتنا کڑوا نہیں تھا، ہاں، مگر کسی یاد نے دامن تھام لیا تھا۔ جب مصطفیٰ خان جا رہا تھا کتنی رنجیدہ ہو رہی تھی وہ۔ کوئی وعدہ، کوئی عہد بیچ میں نہیں آیا تھا اور محبت کی بیل پہ ہجر کی آکاس چڑھ گئی تھی۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کب مصطفیٰ خان کچن میں آ گیا۔ رو رہی ہو؟ میرے جانے کی وجہ سے اداس ہو؟ اور لاریب اتنا قیمتی راز آشکار ہونے کے خیال سے ہی سٹپٹا گئی تھی۔ میں کیوں رہوں گی؟ وہ تو پیاز کاٹنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ قاتل جذبوں پہ انا کے پردے گرا کر وہ نروٹھے پن سے بولی اور مصطفیٰ خان ہنس پڑا۔ بہت انا پرست ہو، کہاں مانو گی آسانی سے؟ خیر، ہم نے پکے انتظام کا سوچا ہے۔ وہ شوق ہونے لگا اور لاریب چونک گئی۔ دارا سے میں نے تمہیں مانگا ہے لاریب، میری خواہش پہ ہی ہماری منگنی کی رسم دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ اب بتاؤ، میرے جانے کے بعد مجھے مس کرو گی؟ مصطفیٰ خان اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر بھرپور طریقے سے مسکرایا اور وہ جھینک کر سر جھکا گئی تھی۔ اور جب وہ اسے منگنی کی انگوٹھی پہنا رہا تھا تو اس نے کہا تھا، اگر میری محبت روشنی کی صورت ہوتی تو تمہیں اتنا روشن کر دیتی کہ جہاں بھی تم اندھیرے میں قدم رکھ دیتی اجالا ہو جاتا۔ کتنا خوبصورت اظہار تھا، اور کرنے والا اس بات سے، اپنی محبت سے منحرف ہو کر اسے گھور اندھیروں کے سپرد کر گیا تھا۔ ضبط چھلکا تھا اور وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آج عید الفطر کا دن تھا۔ نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے بعد وہ بہت دیر تک بے مقصد سڑکوں پہ بائک دوڑاتا پھرا، مگر پھر اکتا کر بہت تھکے ہوئے انداز میں واپس گھر آیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ ان لاک دیکھ کر اسے حیرت تو ہی مگر معمولی۔ صفائی والی کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہوا کرتی تھی، یقیناً وہی صفائی وغیرہ کرنے آئی ہوگی۔ وہ سوچتے ہوئے دروازہ بھیڑ کر اندر چلا آیا، مگر چوکھٹ پہ ہی ساکن ہو گیا تھا۔ تارا؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آواز حلق کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ دارا اسے دیکھ کر جوش سے اٹھے اور گلے لگا کر بھینچ لیا۔ دارا کی جان، شیر جوان، عید مبارک! مجھے پتا تھا تم خود ملنے نہیں آؤ گے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے، مگر مصطفیٰ خان کے چہرے پہ تناؤ آ گیا۔ اس کی گنجائش تھی کیا دارا؟ دارا کتنی دیر کو خاموش رہ گئے، پھر اس خاموشی کو اس نے ہی توڑا۔ آپ یہاں کیسے؟ آج تو آپ کی پوتی کا نکاح ہے نا احد خان سے؟ وہ خود اذیتی کا شکار ہونے لگا۔ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل ہے، اور چونکہ دھولا بھگوڑا تھا اس لیے اس کی تلاش میں یہاں آنا پڑا، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا ہمارے پاس تو بالکل ٹائم نہیں تھا۔ دارا، آپ اتنے ظالم ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ دارا کی بات پہ دھیان دیے بغیر بوجھل آواز میں بولا۔ انہوں نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ٹھیک کہتے ہو بیٹا، ظالم تو ہم تھے، ظلم بھی کیا، لیکن تم پہ نہیں، خود پہ، اپنی خواہش پہ مر مٹے اور آج تک خفت زدہ ہیں، مگر پھر بھی تم نے ہمارے جھکے ہوئے سر کو اٹھا دیا۔ وہ دھیرے دھیرے کہتے چلے گئے، پھر کچھ توقف سے بولے تھے، مصطفیٰ خان، اگر تم بھی ہمارے جیسا فیصلہ کرتے نا تو یقین جانو ہم ایسی شکست سے دوچار ہوتے جو ہمیں موت کے بعد بھی شرمندگی کی اتھا سے نہیں نکال پاتی۔ ہمیں خوشی ہے ہمارے خون، ہماری نسل سر اٹھا کر جینے کے ہنر سے آشنا ہے، اور جو سر اٹھا کر جینا جانتے ہوں